ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے کہ توبہ کرنے کی تو بار بار قرآن ترغیب دے رہا ہے، مگر یہاں بڑی باریک سی بات ہے۔ ہم سب چاہتے پتہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ پکڑ نہ فرمائے، اللہ اس پر پنشمنٹ نہ دے۔ یہی اللہ کی بڑی مہربانی ہے نا۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، ہم کسی کی کوئی غلطی کریں، ہم کہتے ہیں یار بھائی معاف کر دے، غصے نہ ہو، یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا۔ whenever we made mistake we need forgiveness۔ ہم کسی سے یہی تو چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دے، مگر میرے کریم کی اب خزانے سننا۔ جب میں آیت بیان کروں گا، یہ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ توبہ کا مرتبہ سمجھو، اللہ کی رحمت سمجھو، اللہ کی کرم نوازی سمجھو۔ کہ آج پتہ کیا ہوتا ہے دنیا میں، کیا معاملہ ہے، ہم سے کوئی مسٹیک ہو بھی جائے نا، کوئی معاف بھی کر دے، دل میں پھر بھی رہ جاتی ہے، یار بندہ ٹھیک ہے مگر میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ایک بار یہ کیا ضرور تھا۔ یہ دنیا جرموں کو یاد رکھتی ہے، وہ کریم ہے جو ہزاروں لاکھوں جرموں کو جب معاف کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، زمین سے گواہ بھی ختم کر دیتا ہے، وہ نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے۔ کہ ایک گناہ میرا ماں، والد اور والدہ دیکھ لینا میری کوئی بڑی غلطی، ساری زندگی منہ نہیں لگاتے۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے، وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے، وہ پھر بھی چھپا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اسی مالک سے دور بھاگتے ہیں۔ اب سنو، کون ہے جو یوں معاف کرتا ہے؟ کون ہے جو ایسے کرم نوازی فرماتا ہے؟ کتنا شاندار اعلان ہے میرے رب کی طرف سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تم بس توبہ کر لو، اچھے عمل کرنا، اب گناہ نہ کرنا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتا دو، مجھے دنیا کی کوئی عدالت بتا دو جو تمہارے جرم معاف تو کر دے مگر ریکارڈ ڈیلیٹ کر دے، کہیں نہیں ہوتا ایسا۔ یہ فقط رحمت والے رب کے دربار میں ہوتا ہے۔ ارے دنیا میں کسی کے بارگاہ میں جا کر آپ اقبال جرم کریں، سزا سنائی جاتی ہے کہ اس نے کمٹ کر لیا ہے اپنا جرم۔ اللہ کی رحمت دیکھو، سر جھکاؤ اور مانو اس کی بارگاہ میں، اللہ مجرم ہوں، مالک گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہیں۔ اقبال جرم کرنے والے کو، ندامت کرنے والے کو اللہ کیسا معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اتنی کمال کی چیز ہے توبہ، اتنا کمال کا کام ہے توبہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ قرآن تو بار بار ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت یقین مانو، اللہ کی رحمت جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، اس کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ بڑا پیارا جو فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کسی طرح بندہ بخشا جائے، بس سر جھکا لے، بس معافی مانگ لے، بس رجوع کر لے، بس اچھا ہو جائے، اللہ سے دوستی کر لے، مگر بندہ رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ ہمت نہیں ہارنی ہے، گناہ بہت ہو گئے، ہم جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں، مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹنگ وہیں سے سیکھ کے شروع کی تھی اور آج بھی روز سیکھو ایپ چلاتا ہوں اور اپنے پروفٹ بڑھانے کے نئے نئے طریقے سیکھتا ہوں۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی وہ تو بخشش کرنا چاہتا ہے،
पंजाबी शायर कहते हैं ना, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू, बस एक कतरा ही चाहिए। मैं और आप और हमारे गुनाह उसकी रहमत के आगे कुछ नहीं, एक कतरा ही उसकी रहमत का बहुत है। जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बढ़ जावे मेरा, अदल करे ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले हैं। अल्लाह अगर तूने इंसाफ किया ना तो हम तो गए, हम इंसाफ के सवाली बनकर नहीं बैठे आज की रात। अगर तू अदल करेगा तो जिनके नाम भी बड़े बड़े हैं ना, उनकी भी हालत खराब हो जानी है। अदल करे ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले, मौला फजल करे ते बख्शे जासन, मैं वर्गे मुंह काले। बस अल्लाह तेरी रहमत के सवाली हैं, और वो रब खुदा की कसम रहमत बरसाना चाहता है। वो चाहता है हम बख्शे जाएं, वो चाहता है हम माफ कर दिए जाएं। एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, आराबी, एक गांव का बंदा था, भोला भाला सा आदमी था। कहता है या रसूलल्लाह ये बताइए, क़यामत के दिन मखलूक का हिसाब कौन लेगा? अल्लाह के हबीब फरमाते अल्लाह लेगा। या रसूलल्लाह क्या अल्लाह खुद हिसाब लेगा? नबी पाक ने फरमाया हाँ, अल्लाह खुद हिसाब लेगा। तो वो मुस्कुरा दिया, हैं? गांव का बंदा हंसने लगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराने की वजह पूछी कि तुमने पहले तो हिसाब किताब की बात की, क़यामत के बारे में सवाल किया, मैंने रिप्लाई दिया तो मुस्कुराने लगे। तो वो क्या कहता है कि करीम जब किसी पर कुदरत पाता है ना तो माफ कर देता है, और जब हिसाब लेता है तो दरगुजर फरमाता है। अल्लाह से बड़ा करीम कौन है? अगर उसी ने हिसाब लेना है तो फिर तो खैर ही खैर है ना। तो अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रिप्लाई किया दिया कि आराबी ने सच कहा, जान लो अल्लाह अज़्ज़ व जल से बड़ा करीम कोई नहीं, वो सब करीमों से बढ़कर करीम है। बेसिकली जो है ना, वो कनेक्शन रिक्वायर्ड है, वो भरोसा रिक्वायर्ड है, वो मोहब्बत अल्लाह से रिक्वायर्ड है। फिर अल्लाह तो करीम है, करीमों से बढ़कर करीम है, उसी ने तो करीमी सिखाई है। उलमा लिखते हैं कि माँ के दिल में जो बच्चे के लिए रहमत होती है ना, और जानवर भी अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं, अल्लाह की 100 रहमतें, अल्लाह ने उन 100 रहमतों में एक रहमत दुनिया में उतारी है, और उस एक रहमत की बरकत से माँ बच्चों से प्यार करती है, जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वो 99 रहमतें अल्लाह ने क़यामत के दिन के लिए बचा रखी है। ये उस दिन करम नवाजी फरमाएगा, उस दिन अपने बंदों की बख्शिश फरमाएगा। ऐसा करीम मौला है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कैदियों को लाया।